نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر لب گشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ دار علم اور صفا کے چبوترا کے شاخیں ہیں، جن کا اصل بانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معرفت الہی کی کنڈیں پھوٹتی ہیں، یہاں علم نبوت کی شعاع کو پکایا جاتا ہے، یہاں امت میں رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں کفر و شرک کی تاریکی کے عقیدہ کما کیا جاتا ہے، یہاں باطل کی تیز و تند آندھیوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مصلح امت پیدا کیا جاتا ہے، یہاں بدعت و خرافات سے امت کے صلاح کو روکا جاتا ہے۔ مخاطبین عوام، بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود بھی شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ مجھے بتاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ ابو حنیفہ جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ اشرف علی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ مجدد الفشانی علی جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ حسین احمد مدنی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ قاری طیب جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ صدیق اکبر جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ شاہ ابو الحق جیسا مصلح امت کس نے دیا؟ کیا یہ بات اجہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراقد علم کے بدن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھے، جن کے اخلاق و کردار شعار عالم میں محبوب تھے، جن کے امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھے، جن کے اشارے فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھے، جن کی نگاہیں شراب ایمانی سے مغرور تھے۔ سامعین محترم، یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہ وہ مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کی تعمیر ہوتی ہے، یہ وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیر ہوتی ہے، یہ وہ مدارس ہے جس میں وأما الشائع فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہ وہ مدارس ہے جس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے، یہ وہ مدارس ہے جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے، یہ وہ مدارس ہے جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق ہوتی ہے، یہ وہ مدارس ہے جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد کی ترغیب ہوتی ہے۔ سامعین محترم، آج مغربی تہذیب کی گھنگور گھٹائیں دنیا پر چھا رہی ہے، آج اسلامی شعار و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، آج کس طرح دشمن اسلام کی نگاہیں ہمارے مساجد و مدارس کی جانب اٹھی ہوئی ہے، آج کس طرح ظلم و زور کی آندھیاں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کر رہی ہے، آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت مکر و فریب میں آ کر نادان مسلمانوں کو دھو رہے ہیں، آج کس طرح ٹیلی ویژن دہیج اور بے پردگی جیسے مرعوب مثلوں سے معاشروں کو برباد کیا جا رہا ہے، آج دنیا ایسے فتنوں کی امت محمدیہ کی لگام تھامنے نشر اسلام پر مٹنے کا زجر و
اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. کیوں مدارس کے ذریعے چار جنگ عالم میں کلمۃ اللہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرچم لہرایا جا سکتا ہے. مدارس کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے. مدارس کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے. مدارس کے ذریعے تعصب کو اخوت و محبت میں بدلا جا سکتا ہے. مدارس کے ذریعے خیر و بھلائی کی عالمی دیوار کھڑا کیا جا سکتا ہے. مدارس کے ذریعے فکر انسانیت کو شعراء پر گامزن کیا جا سکتا ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں ہم تمام مسلمان کو مدارس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عنایت کرے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ.